ساحل صاحب میں کہتا ہوں ستیہ کا پالن کوئی سیکھے تو اسلام سے سیکھے. واہ 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 واہ, سیکھے تو اسلام سے سیکھے. ہائے ہائے ہائے, الحمدللہ ستیہ کا پالن اسلام کیا سے بات. سیکھے. لو جی بھائی لوگوں, اب آپ کو ایک نئی چیز تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اور کیا گیم ہے اور سچ بولنے پہ کیا کتنی پابندیاں ہیں. دیکھیں جھوٹ بولنا بھی آپ کو دکھایا کتنا آسان ہے, لیکن سچ بولنے پہ پابندیاں ہیں. یہ دیکھیے, as for speaking about what does not concern, such as stories of one travels and the mountains, the rivers, food and the clothes one saw while on them, when it does not contain lies, slander, obsession and other things that are unlawful, it is not in itself prohibited. Rather, balki it may be a recommended as when inspired by good intention, such as preventing others of accusing one of being arrogant or proud of not speaking, allaying another testimonies, cheering up someone sad or ill, amusing or getting along well with the women folk, showing kindness to children or similar motives. With these intentions, it is not considered to be what does not concern one. یعنی کہ بلا وجہ جب تک کہ آپ کے پاس جواز نہ ہو کسی بیمار کو خوش کرنے کا, کسی بچے کو خوش کروانے کا, کسی کو کائنڈنس میں بولنے کا, تب تک آپ اپنی سفر کی داستان, پہاڑوں کے بارے میں, ریورز یعنی کہ دریاؤں کے بارے میں, فوڈ کے بارے میں اور کپڑوں کے بارے میں جو آپ نے دیکھا اپنے ٹریول پہ, اس کے بارے میں بک بک نہیں کر سکتے حضرت. تو بھائی پھر بات کیا کرے گدھے کے بچوں, اگر دو مدے گزرے ہو روڈ کے اوپر تو وہ بات کیا کریں گے؟ اگر وہ اپنے ٹریول کی بات نہیں کر سکتے, وہ کھانے کی بات نہیں کر سکتے, وہ کپڑوں کی بات نہیں کر سکتے, وہ کسی چیز کی بات, تو بات کیا کریں گے؟ واپس جائیے, میں نے کیا بتایا تھا, اللہ کیا کہتا ہے, محمد نے کیا کہا تھا, زبان کا گناہ کیا ہے, زبان کا زنا کیا ہے؟ بے شک سپیکنگ. اور سپیکنگ کیا ہے؟ the means to get the objectives. اور objectives کیا ہے؟ اسلام کو پھیلانا. اس کے علاوہ ایک مسلمان کا اس دنیا کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہے. جب تک وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تب تک اسے بات کرنی نہیں. محمد کیا کہتا ہے, چپ رہو, جب تک چپ رہو جب تک تمہارے بولنے سے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا. اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے, اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. یا تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یا آپ چپ رہ رہے ہیں, یا آپ کسی بیمار کو خوشی کر رہے ہیں یا آپ چپ رہ رہے ہیں, یا آپ کسی بچے سے کائنڈنس کر رہے ہیں یا آپ چپ رہ رہے ہیں. تیسری کسی وجہ سے آپ نے اپنے منہ سے اگر کوئی آواز نکالی تو اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ہر آواز کا, ہر سپیچ کا, ہر ورڈز کو میں تمہارے اگینسٹ کھڑا کروں گا قیامت والے دن, ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ. آئی ول میک یور ورڈ اسٹینڈ اگینسٹ یو ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ. قیامت کے دن میں تمہارے الفاظ کو تمہارے خلاف کھڑا کروں گا. کیا تم نے یہ الفاظ بولے تھے دعوت دینے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, یا تم نے بلا وجہ کی باتیں کی تھی؟ اگر بلا وجہ کی باتیں کی تھی وہ تمہارے اگینسٹ کھڑی ہوں گی. اگر تم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے باتیں کی تھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی, چاہے تم نے جھوٹ بول کے کی تھی چاہے تم نے سچ بول کے کی تھی, ڈز ناٹ میٹر. اگر وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی تو تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور اگر تم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ بات نہیں کی تھی, نارمل ہنسی مذاق میں باتیں کی تھی, اپنی سول کی تسلی کے لیے باتیں کی تھی, اپنی روح کی تسکین کے لیے باتیں کی تھی, دوستوں میں باتیں کی تھی, وہ باتیں تمہارے اگینسٹ کھڑی ہوں گی اور تمہارے خلاف گواہی دیں گی. تمہیں جو زبان دی گئی تھی, تمہیں جو الفاظ دیے گئے تھے, وہ زبان اور وہ الفاظ اگر دعوی اسلام کو پھیلا نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, وہ اصل میں گناہ ہے, وہ اصل میں پروہیبٹڈ ہے. آپ لوگ مجھ سے فریڈم آف سپیچ کی کیا بات کرتے ہو بھائی؟ What is there in freedom of speech in Islam? اسلام میں فریڈم آف سپیچ کہاں ہے؟ سٹیج پہ, جے پور ڈائلاگ کے سٹیج پہ ہر بندے نے ڈیفرنٹ سپیچ کے اوپر باتیں کی, کسی نے بیس لیول کو ہٹ ہی نہیں کیا. دا روٹ آف دا سبجیکٹ واز ڈفرنٹ. کیا ایک مسلمان کسی بھی طریقے سے فریڈم ہے اس کے پاس سپیچ کرنے کی؟ ارے آپ کہتے ہیں اسلام کے اگینسٹ بات کرنا, میں کہتا ہوں اسلام کے اگینسٹ تو بات تو دور کی بات, ایک مسلمان ایک نارمل بات نہیں کر سکتا یار جب تک وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا. ایک نارمل بات, فوڈ کی بات, دریاؤں کی بات, پہاڑوں کی بات, کپڑوں کی بات,
ایک مسلمان یہ نارمل باتیں نہیں کر سکتا جب تک وہ اسلام دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا. اینڈ یو آر ٹیلنگ می ادروائز. میں نے بولا تھا اسٹریم کے سٹارٹ میں میں نے کہا اگر میں سپیچ کے اوپر بات کرنا چلوں تو میں 8-8 10-10 گھنٹے اس کے اوپر لیکچر دے دوں اور یہ سپیچ کے اوپر بات ختم نہیں ہوگی. دس از دا ریئلٹی آف اسلام ان ایسنس. اسلام ڈز ناٹ پرووائڈ یو اینی فریڈم ٹو اسپیک فل اسٹاپ, لیٹ alone it is against any dharm, any religious ideology, any theology. This is the essence of Islam in reality. میں دکھا کے بات کرتا ہوں, ایویڈنس کے ساتھ, پروف کے ساتھ. بات میں بولتا ہوں, دکھاتا پہلے ہوں, پڑھاتا پہلے ہوں, بولتا بعد میں ہوں. Are you listening? Do you understand what I'm saying? یہ دیکھیے, the greatest in sin on the day of judgment will be one's most given to speaking about the useless and immoral stuff. Useless stuff کے بارے میں بات کر رہے تم. دریا useless, پہاڑ useless. لیکن اگر آپ یہی بات کرو, واللہ حبیبی اللہ نے پہاڑ بنایا, دیکھو کتنا خوبصورت بنایا, سبحان اللہ, اللہ کی قدرت, تم اسلام قبول کر لو. پہاڑوں کو دیکھو, تم اس میں اسلام نظر آئے گا. پہاڑوں کو دیکھ, دریاؤں کو دیکھو, اس میں اللہ نظر آئے گا. واللہ حبیبی یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو دیکھو پہاڑ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یار, خزاں میں پہاڑ کے اوپر جو درختوں کے رنگ بدل گئے کیونکہ ان کے پت کتنے خوبصورت ست رنگی. یہ یوزلیس بات ہے, یہ کیوں کر رہے ہو؟ یوزلیس ہے. انلیس کہ آپ اس میں اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے, وہ یوزلیس ہے. اللہ قیامت کے دن آپ کو ان باتوں کو آپ کے اگینسٹ کھڑا کرے گا. اینڈ یو آر ٹیلنگ می freedom of speech? You are asking me about freedom of speech? What do you know about freedom of speech? Nothing. You don't know anything. It is recommended and praiseworthy to leave anything that does not concern one because one squanders one's life by involvement in it. Squanders one's life in mere amusement. The Prophet said, the excellence of a person's Islam includes leaving what does not concern him. اگر تمہیں concern نہیں ہے چھوڑ دو. Including excess verbiage meaning, elaboration more things that matters which do not concerns one about things which are of no importance, though it does not include clarifying the details of the difficult legal questions, especially to those limited understanding or need of repeating exhortation material instruction of, like for example دعویٰ دیتے ہوئے آپ جو مرضی بتاتے جائیں, لیفٹ رائٹ کرتے جائیں, all good ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے, جو مرضی ڈیٹیل دیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, as long as آپ اسلام کو پھیلانے کے لیے دے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. Good tidings to him who avoid excess in speech and spends excess of his money. اسلام کو پھیلانے کے لیے. Because Allah said, the best discourse is expensive, great benefit and interest. بہترین بہترین. Whoever speaks of the book of Allah from his own opinion is in error. جو کوئی اپنی اوپینین سے اللہ کی کتاب کے بارے میں بات کرے گا وہ ایرر میں ہے. تمام قرآن اونلی مسلمان اصل میں گنہگار ہیں, جہنم میں سڑیں گے ہر شریعہ ٹیننٹ کے مطابق. ناٹ اے سنگل شریعہ ٹیننٹ جو اس چیز سے انکاری ہو, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس سے انکار کراؤ. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. قرآن یہاں پہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے ان ریالٹی؟ قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اونلیز آر اسٹوپڈ ایڈیٹس. Once again, read what I'm saying. Like لوگ اپنا جو بعد میں نکالیں گے, بھائی میں کہتا ہوں خود پڑھو, خود پڑھو. قرآن is saying کہ ہر کوئی بندہ جو اپنی مرضی سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک گنہگار ہے, منافق ہے. کیوں؟ آگے بڑھتے ہیں, آپ کو منافقت سمجھ آئے گی. منافقت سمجھ آنے کے لیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ سر یہ دکھانا چاہ رہا تھا, verily the hypocrites shall be in the lowest of the abyss of hell. hypocrites جو ہے نا وہ hell کے lowest abyss میں ہوں گے. قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 145. And this type is preparated to hell forever, اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. As for hypocrite in act, it is which does not concerns one faith. It is also tempted spoken hypocrisy. Spoken hypocrisy, بولنے کی hypocrisy, and the consist of saying what
contradicts one's true state. It is one of the greatest of the sin. It includes being two-faced, like the person who, when two people are odds, speaking words to each other, confirming their respective sides, or tell each other what the other has said, or endorse the immunity of each, praises each, and promises each to the help against the others. This is hypocrisy and more, but it is blameworthy, applies to only to the worsening relationship between the people, for it is done to settle their difference and it praiseworthy. जब तक आप ऐसी बातें दो लोगों को आपस में सुलह कराने के लिए नहीं बोल रहे, तब तक ये हिपोक्रेसी है. आप जहन्नम के लोएस्ट अबिस में सड़ेंगे. कुरान को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो आप हिपोक्रेट हैं, जहन्नम के अबिस में सड़ेंगे. और अगर आप अपने मुंह से कोई बातें निकालते हैं दोस्तों की तरह, जब जिस तरह दो दोस्त आपस में बातें करते हैं, टीटीपीपी करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर वो आप बातें कर रहे हैं किसी दो दोस्तों के साथ सुलह कराने के लिए तो ठीक है, वरना अगर आप नॉर्मली बातें कर रहे हैं तो आप एबिस में सड़ेंगे. आप हिपोक्रेट हैं. ये जुबान की हिपोक्रेसी है. इट इज कॉल्ड द हिपोक्रेसी ऑफ द टंग. यार आप मुसलमान एक दो दोस्तों के दरमियान फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर सकता जिसमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम भी नहीं है. एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल स्पीच, लाइक मैं और साहिल अगर कभी खड़े हों, अगर हम दोनों मुसलमान हैं, इन रियलिटी सच्चे वाले और हिपोक्रेट नहीं है, मुनाफिक नहीं है, और हमें दीन इस्लाम की तालीमात का पता है, तो हम एक दूसरे के साथ नॉर्मल डिस्कशन कर ही नहीं सकते. देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्मल डिस्कशन इन इस्लाम अनलेस के वो इस्लाम को फैलाने के लिए ना हो, अनलेस के वो अल्लाह की प्रेज में ना हो, अनलेस के वो मोहम्मद की प्रेज में ना हो, या वो कुफार को नीचा दिखाने के लिए ना हो, या वो दो दोस्तों में दोस्ती कराने के लिए ना हो, या वो किसी इसकी बीमार की तीमारदारी में ना हो, या वो किसी बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए ना हो. अदरवाइज हम दोनों एक फ्रीली आम डिस्कशन जो कि अमूमन दोस्त यार आपस में करते हैं, हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं इफ वी आर ए ट्रू मुस्लिम. आप बोलते हैं कि इस्लाम जो है वो दूसरे मज़ाहिब को इस्लाम के बारे में बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच दे. कैसे? मोहम्मद को हम कुछ भी कह लें, कोई मसला नहीं. कैसे भाई? कोई बेस ही नहीं है भाई आपके पास. देयर इज नो बेस. कोई बेस तो होनी चाहिए फ्रीडम की. इज देयर एनी बेस ऑफ द फ्रीडम इन इस्लाम? नन, नथिंग, नाडा, टाटा, बाय बाय, सलाम अलैकुम. किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता. दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा. आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज़ यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे. आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वेयर एवरीथिंग मैटर्स. सबसे ज़्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो. द बेसिक प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि कोई नॉन मुस्लिम फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है इस्लाम में रहते हुए कि नहीं. द मेन प्रॉब्लम जो मैंने आज आपको दिखाने की कोशिश की है इज कि एक मुसलमान वाइल ही इज ए मुस्लिम, व्हेन ही इज टॉकिंग टू ए मुस्लिम, क्या उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं. बहुत डिफरेंट टॉपिक है, और मैंने आज तक इंडिया में नहीं देखा कि किसी ने इस टॉपिक के ऊपर बात की हो. क्यों साहिल भाई, आपने कभी देखा इंडिया में इस टॉपिक के ऊपर किसी ने बात की हो? मुल्ले मौलवी भी नहीं करते भाई.